نعرہ تکبیر۔ مالک رب العزت کا نام بلند ہے، بلند آواز سے پھر بھی نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت عادت نہیں عبادت سمجھ کے پھر بھی نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری احسان نہیں حصہ ایمان سمجھ کر پھر بھی حیدری۔ بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمتقین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدات جلیلات المخدومات المظلومات المحرومات۔ رونے والوں وہ معظمہ بی بی ہے جو رو رو کر کہتی تھی بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں زہرا منہ پہ تماچے کھاتی رہی ہوں۔ کہتی ہے بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی بابا میرا محسن مارا گیا۔ کہتی ہے بابا تیرے منبر کے سامنے گئی ہوں کافی دیر کھڑی رہی ہوں بابا مجھ زہراؤں سے سوال کرتے رہے۔ ثم الصلاۃ والسلام علی الحسن المخدوم المظلوم المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح۔ عزادار بتاتا چلوں غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب اسے کہتے ہیں جو کربلا کی سرزمین پہ ذبح ہوتا رہا ہو۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے دعا کرتا ہوں اللہ کربلا لے جائے۔ رونے والوں حسین کے مرکز کی دوری سے 70 قدم کی اس دوری پہ تلہ زینبیہ کا مقام موجود ہے، جہاں پہ علی کی علی بیٹی سر پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی رہی ظالم حیا کرو، کہتی تھی ظالم حیا کرو میرے بھائی کو چھڑانے والا کوئی نہیں رہا۔ کہتی ہے ظالم حیا کرو اس کا اکبر بھی مارا گیا اس کا قاسم بھی مارا گیا۔ وَزَيْنَ الْعَابِدِينَ مَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا
وزینب اسیرۃ من الکوفۃ والشام اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم ربک العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا تھوڑا قریب بھی ہو جائیں تاکہ مجلس والا وہ ماحول بن سکے۔ سلامت رہیں، صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت محمد صلی علی محمد۔ لاکھ حمد و ثنا ہے اس مالک رحمان محمد و آل محمد کا، جس اللہ نے زندگی کے ان ایام میں سے ایک دن ایسا ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ذکر ہر جگہ سننا عبادت ہے، لیکن زندگی کے جن لمحات میں اللہ نے ہمیں یہ لمحات جو نصیب فرمائے ہیں پاک سرزمین پر اور پاک سیدہ کے پاک جوار میں بیٹھ کر اس ذکر کا سننا ایک الگ عظمت اور ایک الگ مقام اور درجہ رکھتا ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی اس کامل تقاضے کے مطابق اس کامل رستے تک نہیں پہنچ پاتی جب تک کہ وہ اپنے اس راستے اور اپنی اس منزل اور اپنی ان خواہشات کے ساتھ رضائے خداوندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھے۔ جتنا بھی شکر ادا کریں اس کریم اللہ کا بہت کم ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں جن کا ذکر کرنا شمار کرنا انسانی زبانیں وہ طاقت نہیں رکھتی ہیں، لیکن جس اللہ کا ذکر ہم شمار کر کے کرتے ہیں تسبیحوں میں وہ اللہ ہمیں بے شمار عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا عظیم خدا جس نے اس کائنات کو خلق کیا، انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، سوچنے کے لیے عقل فہم و فراست جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ کی کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اور انہی نعمتوں میں سے دو ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی ابتدا اور انتہا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت سے ڈرا نہ کرو، مومن ہو اور موت سے ڈرے مساوی نہیں ہو سکتا۔ موت کو یاد کیا کرو، چونکہ امیر کائنات فرماتے موت واحد نعمت ہے جو خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں، امیر کائنات فرماتے وہ موت کو یاد رکھے۔ کہ آج کی یہ مجلس اصال ثواب کی مجلس ہے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہوں گا، صرف چند جملے عبادت کی تکمیل کے لیے اور مجلس کی تکمیل کے لیے۔ موت قرب الہی کا ذریعہ ہے، ایک نعمت ہے۔ زندگی بھی نعمت ہے اور موت بھی نعمت ہے۔ چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جس بی بی کے جوار میں بیٹھے ان کے بھائی کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اول وقت میں نماز پڑھے میں رضا قبر میں ولایت کے نور کے ساتھ اس کی قبر کو روشن ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بندہ اول وقت میں نماز پڑھے میں رضا نور ولایت کے ساتھ، یعنی فرمانا چاہتے ہیں فقط میں رضا کی اس نورانیت کے ساتھ وہ قبر منور نہیں ہوگی، بلکہ نور ولایت یعنی علی سے لے کر مہدی تک کے تمام ان ولایت کے انوار کو اکٹھا کر کے تیرا اور میرا امام رضا تیری قبر میں پہنچے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مولا فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اول وقت میں نماز ادا کیا کر، وہ کم عظمت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے اسی کو ارتباط دیتے ہوئے صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے بار محمد اپنے اصحاب کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں اور گفتگو میں محب چند اصحاب مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔
یا ایک قبرستان سے گزر ہوا مولا کا اور ساتھ میں صحابہ بھی موجود ہیں، اور مولا نے قبرستان میں نگاہ کی تو ملائکہ ایک عورت کو الٹا لٹکا کر اس کو تعزیانے مار رہے ہیں۔ صحابہ نے جب نگاہ کی سوال کیا، اے مولا یہ عورت کون ہے؟ اس نے کیا ایسا گناہ کیا، کیا ایسا کام انجام دیا ہے کہ اس کو قبرستان میں ملائکہ الٹا لٹکا کے تعزیانے مار رہے ہیں؟ مولا نے کہا آئیے چلتے ہیں۔ ابھی گفتگو میں محو تھے اور مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم میں سے جتنے لوگ ہم جا رہے ہیں ان میں سے ایک صحابی کی ماں ہے۔ اب تمام اصحاب پریشان ہو گئے، پتہ نہیں میری ماں ہے، جن کی ماں چلی گئی تھی کوئی سوچ رہا تھا میری ماں ہے، حیران اور پریشان تجسس میں۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر کے قریب پہنچے، سوال کیا فرشتے سے، یہ نہیں کہ نہیں جانتے تھے، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، امام علم غیب کا وارث ہے، بتاؤ کس جرم کی سزا میں اس کو الٹا لٹکا کے تعزیانے مارے جا رہے ہیں؟ فرشتے نے کہا صبح کی نماز اول وقت میں پڑھتی تھی، پھر کا مولا ظہر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتی تھی، عصر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتی تھی، مغرب کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتی تھی۔ مولا نے کہا پھر جرم سزا کیا ہے؟ کہا مولا صرف عشاء کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھتی تھی، کوتاہی برتتی تھی، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ابھی تک بھی دی جا رہی ہے۔ جو نماز کو اتنا حقیر جانتا ہے، جہاں پر مولا نے کہا جو اول وقت میں پڑھے اس کے لیے جزا کیا ہے؟ مولا فرماتے نور ولایت کے ساتھ علی سے لے کر مہدی تک کے تمام انوار کو اکٹھا کر کے قبر میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنوں گا، تمہاری قبر کو منور کر دوں گا۔ لیکن جو اول وقت کو اتنا حقیر سمجھے اور نماز کو ادا نہ کرے تو مولا صادق آل محمد فرما رہے کہ جو چاہے وہ صحابی کی ماں ہی کیوں نہ ہو تو خدا کا عدل ایسا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں۔ نماز کوئی عام عبادت نہیں، ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ سید الساجدین آپ کے اور میرے چوتھے امام، جن کا لقب بھی سید الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، وہ امام جو ہر اللہ کی اس نعمت پہ سجدہ کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، کسی بھی نعمت پہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ کہا میں اللہ تیری کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کہنے والی شخصیت کون؟ سید الساجدین، زین العابدین، جو عبادتوں کی زینت، جو سجدے کرنے والوں کا سردار، وہ شخصیت کہے اللہ میں تیری کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سائل نے کہا مولا آپ کیوں کرے، آپ امام، زمانے کی حجت، مشیت الہی کے وارث، آپ فرما رہے ہیں کہ میں کسی ایک نعمت کا شکر، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے؟ مولا نے کہا نہیں، میں سید الساجدین کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سائل نے سوال کیا مولا پھر سمجھائیں کیسے آپ شکر ادا نہیں کر سکتے؟ سید الساجدین نے کہا اللہ نے مجھے کائنات میں جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں مجھ سید الساجدین کے لیے خلق کی ہیں۔ اس اللہ کی بھری ہوئی کائنات میں انسان کے لیے وہ تمام نعمتیں خلق کر دی ہیں، لیکن اگر وہ شکر ادا نہ کرے اللہ کہتے وہ کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہوگا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رکھا ہے۔ پھر کہتے مولا کیسے، کس طرح آپ مجھے سمجھائیں گے؟ میری عقل فہم و فراست سے آپ کی یہ فصاحت و بلاغت سمجھ سے بالا ہے۔ مولا نے کہا اے سائل تو سوال کر رہا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ کی کسی ایک نعمت کا میں سجاد شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مولا کیسے نہیں کر سکتے؟ مولا نے کہا اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے آنکھیں ہیں، عقل فہم و فراست ہے، پاؤں ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، کان ہے، اولاد ہے، ماں ہے، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں اس میں سے کسی ایک کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ چونکہ جو اللہ نے مجھے نعمت دی اس کا شکریہ ادا کروں گا، پھر اس شکریہ کا شکریہ ادا کروں گا، پھر اس شکریہ کا شکریہ مجھ سجاد کی زندگی ختم ہو جائے گی، میں شکریہ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، نعمت تو کجا رہ جائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد
सलवात ऐसे पढ़ें कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के जवार में, वहाँ पाकिस्तान में या किसी भी सरजमीन पर बैठे हो तो हम यूँ कहते कि नारा लगाएं, आवाज़ नजफ तक जाए। तो अब तो यहाँ पर ऐसी सरजमीन पर बैठे जो 5 और 14 का हरम है। सैयदा करीमा अहले बैत के जवार में, जिस बीबी पाक सैयदा के जवार में बैठे, ये वो जवार है जो 5, 12, 14 का हरम है। 11वें आका 12वें के बाबा फरमाते हैं, जो ये चाहता हो कि मैं 5, 12, 14 का बायक वक्त अगर जवार बन जाऊं, वो मेरी जद्दा करीमा अहले बैत मासूमा कुम की जियारत कर ले। ऐसे समझे रसूल से लेकर महदी तक तमाम की जियारत। जो अभी भी थोड़ी सी कमज़ोर सलवात पढ़े, सलवात जैसी भी हो आजर तो है, लेकिन जितनी बुलंद पढ़ी जाए तो मोहम्मद व आले मोहम्मद फरमाते हैं ऐसी अजीम इबादत है सलवात और दुरूद, जो सलवात पढ़ता है उसके दिल से कीना और बुग़्ज़ हट जाता है। अगर कोई चाहता है मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो, सलवात पढ़े। अगर कोई चाहता है कि मेरे मुंह से फिटकार चली जाए तो दुरूद पढ़े। आले मोहम्मद फरमाते अगर कोई चाहता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो तब भी सलवात पढ़े। हाँ, हसनैन का बाबा फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि माशरे में मेरी इज्जत और वकार बुलंद हो तब भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े। हाँ, हसनैन का बाबा फरमाते हैं अगर तू चाहता है तेरा दुश्मन ज़ेर हो जाए तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ा कर। आले मोहम्मद फरमाते हैं अगर तू चाहता है तेरे इल्म में इजाफा हो जाए तो भी तू दरूद पढ़ा कर। आले मोहम्मद फरमाते हैं अगर तू चाहता है तेरे ऊपर कोई गालिब ना आ सके तब भी दरूद पढ़ा कर। आले मोहम्मद फरमाते हैं अगर तेरे घर में तंग दस्ती और नहूसा तो तब भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ा कर। मोहम्मद और आले मोहम्मद फरमाते अगर किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में हो, कोई भी राय हल नजर ना आ रहा हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़, तेरी परेशानी जाने अल्लाह जाने, मोहम्मद और आले मोहम्मद जाने। ऐसी अजीम इबादत है। अल्लामा मूसा बेग नजफी जुमला फरमाते, आखिरी जुमला अल्लामा मूसा बेग नजफी फरमाते, दुरूद कोई आम इबादत नहीं है, तमाम इबादतों को अगर इकट्ठा करें तो एक दुरूद बनता है। और आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर महदी तक अगर तमाम का एक गुलदस्ता बनाए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बनता है। ऐसी अजीम इबादत। अल्लामा मूसा बेग नजफी फरमाते हैं जो बंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े, जो बंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े, फिर 400 साल तक खामोश रहे, फिर जब दोबारा दरूद पढ़ने लगता है मलाइका कंधा हिला के कहते हैं सबर कर, अभी पिछले दरूद का सवाब लेकर आए। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व अहले बैत। जिंदगी भी एक नेमत है और मौत भी एक नेमत है। बस नतीजा देने लगा हूँ 2 जुमले मसाइब के। जिंदगी भी एक नेमत है और मौत भी एक नेमत है। जिंदगी कैसे नेमत है? तब नेमत है जब दिल में विलाय अली रखते हैं। बगैर विलाय अली के वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी बेमाना है, वो कोई मकसद नहीं रखती। अल्लाह ने कहा मैंने इंसान को खल्क किया, जिन्नों को इंसानों को खल्क किया किस लिए? अपनी इबादत के लिए। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने खल्क किया इबादत के लिए जिन्नों और इंसानों को। जब मकसद खिलकत है इबादत तो फिर अली 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 ऐसी अजीम इबादत में कहता हूँ सारी रात कुरान 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 करते रहो, कुछ नहीं मिलता, अली अली करते रहो, वही इबादत है। नहीं नारा ऐसे नहीं, नारा के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला सबा के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला माह शाबान माह इबादत है, माह निजात है। क्यों? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। ऐसा हिदायत का अजीम चिराग जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ये इबादतों का महीना है, इस्तक़बाल रमज़ान है। ज़िंदगी भी नेमत है और मौत भी नेमत है। बस नतीजा देने लगा हूँ। ज़िंदगी भी नेमत, यानी बग़ैर विलाय अली के वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अगर कुछ भी ना करे, अली अली करता रहे, तब भी इबादत है, तब भी इबादत है। बस आखिरी जुमला, जनाबे सुलेमान नबी, अल्लाह का ऐसा अजीम नबी, अपने मालिक से तकाजा करता है, या अल्लाह तूने अपने हर नबी को
حکومتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، نبوت دی ہے، لیکن مجھے ایسی نبوت عطا کر جو میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے، میرے پہلے بھی کسی کو نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی کہتے ہیں یا اللہ تیری قدرت کے بعد ہر چیز پہ مجھے قدرت عطا کر دے۔ اللہ نے کہا نہیں، کل قدرت نہیں دیتا ہوں، لیکن جا سلیمان تجھے ہوا پہ حکومت، زمین پہ حکومت، آسمان پہ حکومت، چرند پہ حکومت، بحر و بر پہ حکومت، اشراط الارض پہ حکومت۔ اللہ کی قدرت کے احاطے کے بعد جہاں جہاں تک جو بھی مجھ خالق کی خلق کردہ چیز ہے تیری حکومت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختصار چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، غربت ہے دامن وقت میں، دو جملے جلدی سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کا پیارا نبی جب حکومت مل گئی تو اپنے گھوڑوں پہ سوار، چونکہ اللہ نے ہر چیز پہ حکومت دی، تو ایک چیونٹیوں کا غل تھا، اس میں سے ان چیونٹیوں میں سے ایک سردار چیونٹی تھی، سورہ نمل ہے قرآن میں، اس کا واقعہ اور اسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، طلباء علماء کا مجمع۔ چیونٹی کے غل میں سے ایک سردار چیونٹی کہہ رہی ہے جلدی کرو سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، جلدی کرو اپنے بھیلوں میں چھپ جاؤ، اگر کوئی باہر رہی اور گھوڑوں کے سنبوں کے نیچے آ گئی تو خودکشی ہے اور خودکشی کرنا ہے حرام۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی نے، چونکہ اللہ نے ہر چیز پہ طاقت اور حکومت دی تھی، ہوا کو حکم دیا، چیونٹی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے دست نبوت میں پہنچی۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے چیونٹی بتا تو صحیح تکبر کس چیز کا ہے تجھے؟ چیونٹی بتا تو صحیح تجھے تکبر کس چیز کا ہے؟ کہتی ہے ہاں تکبر ہونا چاہیے، میں تکبر نہ کروں تو اور کون کرے؟ اللہ کا نبی کہتے پھر بتا تو صحیح تجھے نہیں معلوم میں اللہ کا نبی ہوں، مقام تیرا بلند ہے یا میرا؟ اللہ کے نبی کو وہ چیونٹی مخاطب ہو کے کہتی ہے مقام تیرا نہیں، مقام میرا بلند ہے۔ چیونٹی کہہ رہی اللہ کے نبی کو، اللہ کا نبی مقام میرا بلند ہے۔ اب اللہ کے نبی کہتے بتا تو صحیح چیونٹی تیرا مقام کیسے بلند ہے؟ اب چیونٹی کہتے اللہ کا نبی آپ کے پاؤں کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے میرے پاؤں زمین پر۔ چیونٹی کہتے پھر میرے پاؤں کہاں پہ؟ پھر میرے پاؤں کہاں پہ؟ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں ہے زمین پر اور چیونٹی کے پاؤں ہے نبی کے ہاتھوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دور گزرا، نتیجہ آخری جملہ، اب علی امیر کائنات کا دور، سلمان فارسی ساتھ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب انہی نسل میں سے چیونٹیوں کے ایک غل میں سے ایک سردار چیونٹی، اسی غل والی اپنی ساری چیونٹیوں کو کہتی ہے جلدی کرو باہر نکل آؤ، جو نہیں پہنچے پہنچا دے تو کہتی ہے جلدی کرو باہر نکل آؤ۔ تو اب اس میں سے جو چیونٹیاں تھی انہوں نے کہا ہماری جد میں سے بھی ایک سردار تھی، اس نے کہا جلدی کرو اندر جاؤ۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، سلیمان فارسی ہے، اس وقت سلیمان نبی تھا، اب تم کہہ رہی ہو کہ جلدی کرو باہر آ جاؤ۔ تو اس وقت امیر کائنات نے ہوا کو حکم دیا، چیونٹی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ہاں رسول کے بھائی کے ہاتھوں پہ پہنچی، سوال کیا اے چیونٹی بتا تو صحیح کیوں تجسس کر رہی تھی، کیوں ان کو کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو اپنے بھیلوں سے باہر نکل آؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس وقت وہ چیونٹی کہتی ہے یا علی آپ کو کیسے پتا؟ امیر کائنات مسکرا کے کہتے صرف یہ نہیں پتا، مجھے یہ بھی پتا ہے جو تیرا غول ہے نا اس میں سے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، نسلیں کتنی ہیں، پیچھے کتنی پشتیں چل رہی ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ بھی جانتا ہوں۔ پھر کہا مولا یہ بھی تو جانتے ہوں گے میں نے کیوں کہا کہ بلوں سے باہر نکلنا ہے۔ امیر کائنات نے کہا چیونٹی بتا، جو میرے ساتھ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ چیونٹی نے کہا اے اللہ کے نبی کے حقیقی ولی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، سلیمان نبی کے دور میں جب ہماری جاد چیونٹیوں میں سے ایک سردار چیونٹی نے یہ حکم جاری کیا تھا جلدی کرو اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، اس وقت سلیمان نبی کا لشکر آ رہا تھا، اگر گھوڑوں کے سبو کے نیچے آ جاتی دب جاتی، خودکشی کرنا تھا حرام۔ تو اب میں نے اس وجہ سے کہا جلدی کرو باہر نکل آؤ، چونکہ نبی کی حدیث ہے، نبی فرماتے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ مل کے عبادت۔ میں نے کہا چونٹیاں جلدی کرو باہر نکل آؤ، نبی کی حدیث ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا وہ مل کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایسی زندگی اگر ہو تو وہ نعمت بھی ہے، زندگی بھی نعمت اور موت بھی نعمت۔ موت کیسی ہو؟
موت وہ نعمت ہے جس موت کا خاتمہ بالایمان ہو. وہ موت میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے جس میں حسین موجود ہو، جس میں حسینیت موجود ہو، جس میں ایمان موجود ہو، جس میں روحانیت موجود ہو، جس میں معنویت موجود ہو. وہ موت میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ میرے لیے شفاعت کا باعث بھی بنے گی. زمین انسان کو دل میں 70 مرتبہ پکارتی ہے، اے انسان میرے اوپر، میرے سینے کے اوپر اکڑ کر نہ چل. میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں. میرے پاس آنا ہے تو کوئی چراغ لے کر آنا، میرے پاس آنا ہے تو کوئی نور لے کر آنا، میرے پاس آنا ہے تو کوئی نیکیاں لے کر آنا، میرے پاس آنا ہے تو کوئی اعمال لے کر آنا. تو میری زندگی جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں میں بڑا ہو رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، میں منزلوں کو طے کر رہا ہوں، میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، وہ تیرا ہر دن ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے. لیکن اسی موت کو خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ اور اس کو یاد رکھ اور خدا کی نعمتوں کا ذکر کیا کر. موت میرے لیے نعمت ہے. کون سی موت؟ جس میں ایمان موجود ہو، جس میں تقویت ہو، جس میں روحانیت ہو، معنویت ہو. انسان اپنے اعمال کا تقاضا اور اس کا اجر کا تقاضا اس وقت کر سکتا ہے جب وہ خدا کو یاد کرتا ہو، خدا کی حمد کرتا ہو، خدا کی تعریف کرتا ہو. یہ خدا کی تعریف، قرآن پڑھنا صرف خدا کی تعریف نہیں ہے، نماز پڑھنا صرف خدا کی تعریف نہیں ہے، کسی کی مدد کرنا صرف خدا کی تعریف نہیں ہے. آقا پناہیان فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس میں تیری نیت خیر ہو اور رجائے مطلوبیت کا ارادہ کر لے، اللہ کہتا ہے اس میں اگر میری رضا شامل ہو تیرا ہر کام عبادت ہے. تیری عبادت مصلوں کی محتاج نہیں، تیری عبادت تیرے محرابوں کی محتاج نہیں ہے، تیری عبادت تیرے کسی عمل کی محتاج نہیں ہے. ہاں، ہر عبادت کا کل مرکز و محور میری نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار میری نیت پر ہے. اگر میری نیت بہتر ہے میری عبادت بھی بہتر ہے، اور میری عبادت بہتر ہے تو میں ولایت تک پہنچ سکتا ہوں، ولایت سے نبوت تک پہنچ سکتا ہوں، نبوت سے الوہیت تک پہنچ سکتا ہوں. اگر اس کی وحدانیت تک میں پہنچ گیا تو مالک کہتا ہے اے بندہ میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جس ترتیب سے تو مجھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر بندہ تو کن کہتا جا، میں مالک فیکن کرتا جاؤں. یہ میرے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. موت، کربلا والوں سے پوچھتے ہیں موت کیا ہے؟ موت ان کے نزدیک کیسی نعمت ہے؟ ایسی عظیم نعمت. حسن کا لال پوچھتا ہے مولا آپ کے نزدیک، جب مولا نے پوچھا نا کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، سرکار نے کیا فرمایا؟ معصوم فرماتے میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. یہ ان کے نزدیک موت کا ایک تجزیہ ہے، ان کی ایک تفکر کا ایک لمحہ اور ایک نتیجہ ہے. 72 کے 72 شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں ایک مسلم دلیل ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ جو حسینی ہو، حسین والا ہو، حسین کے ساتھ ہو، وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے. حسین کے ساتھ ہونے کے لیے ہر کربلا کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر، اپنے کردار کے اندر حسینیت کو بسا لے، اپنی آنکھوں کے اندر حسینیت کو بسا لے، اپنی زبان میں حسینیت کو بسا لے، اپنے اس 6 فٹ کے وجود میں حسینیت کو بسا لے، ایسے سمجھ کے تو حسین کے ساتھ ہے اور حسین تیرے ساتھ ہے. لیکن جو کربلا بپا ہوئی ہے جس کے اوپر امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اے ابن زرارہ، جو کربلا پر مصیبتیں اور غربتیں آئی ہیں نا، اگر پہاڑوں پہ آتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اجرکم اللہ. بس ایک کا ایک جملہ دینا ہے. موت، جس موت کو گلے لگایا حسین نے، جس موت کو گلے لگایا زینب نے، جس موت کو گلے لگایا سکینہ نے، لیکن ایسی آسان حالت میں نہیں لگایا.
نانی کی امت نے اذیتیں تکلیفیں دے دے کر، اللہ اکبر، جنہوں نے آنکھوں کو غسل کرنا ہے، بی بی کہتی ہے جو روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے، میں زہرا اس کی جنت کی ضامن ہوں۔ دعا کرتا ہوں آج اس مرحوم